بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کے متعلق کل بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی تھیں، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ میقات کا بیان آج سماعت کریں گے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ شریف جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں۔ مکہ شریف حرم پاک جانے کی نیت سے اگر کوئی سفر کرے تو بغیر احرام اس جگہ کو کراس کرنا جائز نہیں ہے، اسے میقات کہتے ہیں۔ چاہے تجارت کے لیے ہو یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے بھی اگر میقات کی حدود سے باہر آئیں تو انہیں بھی اب بغیر احرام مکہ شریف آنا جائز نہیں ہے۔ میقات 5 ہیں۔ پہلی میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ منورہ کی میقات ہے۔ اس زمانے میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے، ذوالحلیفہ کا دوسرا نام ابیار علی ہے۔ یہ مکہ شریف جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں ان کے لیے ہے۔ مدینہ منورہ سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تقریباً 7-8 کلومیٹر باہر آتے ہی یہ میقات ذوالحلیفہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی یا اور ملک والے حجاج حج سے پہلے اگر مدینہ شریف جائیں اور وہاں سے پھر مکہ شریف کا سفر کریں تو ان کے لیے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا لازم ہے، تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حاجی ڈائریکٹ یہاں سے مکہ شریف جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں سے پہلے مدینہ شریف لے کے جاتے ہیں حاجی کو، جیسے راجستھان سے جانے والے، یو پی سے جانے والے، اور ممبئی سے بھی بہت ساری فلائٹ پہلے مدینہ شریف جاتی ہیں، 8 دن وہاں رہ کر پھر وہاں سے وہ مکہ شریف آتے ہیں۔ تو جو مدینہ شریف میں رہے گا، اب مدینہ شریف سے وہ مکہ شریف جائے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ تو ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ والوں کی میقات ہے۔ دوسری میقات ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ ذات عرق سے احرام باندھتے ہیں۔ تیسری میقات جحفہ ہے، یہ سیریا والوں کی، ملک شام والوں کی میقات ہے۔ ملک شام سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، مگر اب جحفہ جو ہے وہاں بالکل معدوم سا ہو گیا ہے کہ وہاں آبادی اور نام و نشان مٹ گئے ہیں، وہاں آبادی بھی نہیں ہے، اس لیے اب وہاں سے عام طور پر جو ہے احرام نہیں باندھا جاتا۔ اہل شام والے اب مقام رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ جحفہ کے قریب ایک علاقہ ہے، سیریا سے آنے والے لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ چوتھی میقات قرن المنازل ہے، یہ نجد والوں کی میقات ہے جو طائف کے قریب ہے۔ طائف سے اور ریاض وغیرہ سے جو لوگ جو ہے نجد سے حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ قرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں۔ 5ویں میقات یلملم ہے، یہ اہل یمن کی میقات ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے جانے والوں کی بھی یہی میقات ہے۔ ہماری میقات بھی یہی ہے کہ ہماری فلائٹ جس میقات کے اوپر سے کراس کرتی ہے وہ میقات یلملم ہے۔ اہل یمن سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہیں سے احرام باندھتے ہیں، ہندوستان والے بھی یہیں سے احرام باندھتے ہیں، اور پاکستان والے اور بر صغیر والے جو حج کرنے جاتے ہیں وہ یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ یلملم یہ میقات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم جو ہے فلائٹ میں رہتے ہیں، تو ہماری فلائٹ کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، آپ لوگ جو ہے احرام کی نیت کر لیں۔ یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا، یعنی یلملم ہندوستان والوں کے لیے اور ذات عرق عراق والوں کے لیے، ذوالحلیفہ
مدینہ والوں کے لیے، اس طرح سے یہ میقاتیں ان کے لیے ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ بھی جو شخص جس میقات سے گزر جائے اس کی میقات وہی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہندوستان والا عراق میں جا کر عراق سے اب حج کرنے آئے گا تو اس کی میقات بدل جائے گی، اس کی میقات جو عراق والوں کی ہے وہ میقات ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ ہندوستان والا واپس یلملم آئے اور یہاں سے احرام باندھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا جس میقات سے گزر جائے گا وہی اس کے لیے میقات ہے۔ اگر میقات سے نہ بھی گزرا تو میقات کی محاذات اس کے اندر آ جائیں گی، یعنی میقات کی جو لائن ہے، اس کی بارڈر ہے، وہ بھی اگر کراس کر لیا تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھ کر اس کو کراس کرے۔ بغیر احرام کے اگر کسی نے اس میقات کی حدود کو پار کیا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ کسی اور جگہ جانا ہے۔ یہاں سے ہندوستان سے جا رہا ہے لیکن اس کا ارادہ مکہ شریف رکنے کا نہیں ہے، بلکہ پہلے اسے جدہ جانا ہے، جدہ میں رکنا ہے، کوئی کام ہے جدہ میں، یا مدینہ منورہ جانا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے میقات نہیں ہے۔ اب وہ بغیر احرام بھی میقات کو کراس کرے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میقات ان کے لیے ہے کہ کوئی مکہ شریف جانے کے ارادے سے جائے، مکہ شریف جانے کی نیت لے کر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھ کر جائے۔ اب یہاں سے کوئی جدہ جا رہا ہے تو اگرچہ میقات کو کراس کرے گا لیکن وہ جدہ کے لیے احرام نہیں باندھے گا، یا کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے تو اگرچہ وہ میقات کو کراس کرے گا لیکن اس کے لیے احرام نہیں ہے۔ اب وہ مدینہ شریف سے جب مکہ شریف آئے گا تو ذوالحلیفہ میں احرام باندھے گا۔ تو یہاں سے جے پور وغیرہ سے جو حاجی جائیں گے، لکھنؤ سے جن کو پہلے مدینہ شریف لے جایا جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھیں گے بلکہ وہ سادے ڈریس کے اندر ہی اپنا جو کپڑا انہوں نے پہنا اس کے اندر ہی وہ چلے جائیں گے۔ مدینہ شریف جائیں گے، 8 دن وہاں گزاریں گے، اس کے بعد وہاں سے جب ذوالحلیفہ کراس کر کے مکہ شریف جائیں گے تب ان کے لیے احرام باندھنا لازم ہے۔ تو میقات کے اندر سے کوئی حرم جانے کی نیت سے جائے گا تبھی اس کے لیے احرام لازم ہے۔ حرم جائے گا نہیں، اس کی حرم کی نیت نہیں ہے، جدہ جا رہا ہے یا تبوک جا رہا ہے یا کوئی اور شہر اسے جانا ہے، مدینہ شریف جانا ہے، تو اس کے لیے احرام باندھنا لازم نہیں ہے۔ دور حاضر میں حج کے لیے صرف ہوائی سفر کی اجازت ہے، یعنی ہوائی جہاز سے ہی عام طور پر سفر کیا جاتا ہے۔ جدہ تک کا یہ سفر چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام احرام باندھ لیں، مگر نماز وغیرہ کی مناسب وہاں پر فیسلٹی نہیں رہتی ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر نماز وغیرہ پڑھنے کی صرف سعودی ایئر لائن میں تھوڑی جگہ رہتی ہے، باقی فلائٹ کے اندر کوئی جگہ نہیں رہتی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کی۔ اس لیے ہوائی جہاز کی تیز رفتاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے ہمیں جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا یہاں پر خطرہ ہے کہ کہیں حاجی نیت اور تلبیہ پڑھنے سے رہ جائے اور نیت کرنے سے پہلے ہی وہ میقات سے گزر جائے۔ مثال کے طور پر ایک حاجی نے ممبئی سے احرام باندھا، احرام کے کپڑے لپیٹ لیے لیکن نیت نہیں کی۔ اب وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب اس کی آنکھ کب کھلی؟ جب جدہ پہنچ گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ بغیر نیت کے ہی، یعنی اس نے ابھی نیت نہیں کی تھی، صرف احرام کا کپڑا ہی باندھا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اعلان کریں گے تو میں نیت کر لوں گا۔ اب اعلان کیا تو وہ سو رہا تھا، اس نے دھیان نہیں دیا، اب اس نے جو ہے میقات کو کراس کر لیا، اب اس پر دم لازم آ گیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس سے بچنے کا جو احتیاطاً جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ممبئی ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ لیں، احرام باندھنے کے بعد آپ ہوائی جہاز میں سفر ہو جائیں، نیت کو مؤخر کر دیں، نیت نہ کریں۔ نیت کریں گے تو کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی 15-20 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ممبئی سے کئی لوگوں نے جو ہے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنے کے بعد انہوں نے نیت بھی کر لی ایئرپورٹ پہ ہی، اب کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب وہ احرام میں ہیں اور ادھر فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب ان پہ اوپر جنہوں نے بھی احرام کی نیت کی ہے ممبئی ایئرپورٹ پہ، سب پہ دم لازم آ گیا۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے جب تک پورا یقین نہ ہو جائے کہ ہماری فلائٹ آج ہی اڑے گی اور آج ہی ہم مکہ شریف پہنچ جائیں گے، جب تک یقین نہ ہو نیت نہ کرے، احرام باندھ لے۔ احرام کی جو 2 رکعت نماز نفل ہے وہ بھی ممبئی ایئرپورٹ پہ ہی وہ نماز بھی ادا کر لے، لیکن نیت نہ کرے اور تلبیہ نہ پڑھے۔ اب جب ہوائی جہاز میں سوار ہو جائے اس کے بعد
آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوائی جہاز میں جو ہے ناشتہ وغیرہ دینے لگ جاتے ہیں، اب اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم جدہ پہنچ جائیں گے، اس وقت اسے نیت کرنی ہے۔ تو نیت کرنے کا جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ممبئی ایئرپورٹ سے یا جو بھی آپ کا ایئرپورٹ ہے، اگر ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہے تو آپ احرام کا کپڑا بھی باندھ لیں، نماز احرام کی ہے وہ بھی پڑھ لیں، لیکن نیت نہ کریں اور تلبیہ نہ پڑھیں۔ جب ہوائی جہاز میں آپ سوار ہو جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد، یعنی جب فلائٹ ٹیک آف ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نیت بھی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سر پہ ٹوپی ہے تو نیت کرنے سے پہلے آپ ٹوپی بھی اتار دیں، موزہ وغیرہ جو بھی پہنا ہے سارا اتار دیں، سلا ہوا کپڑا پورے بدن پر جہاں کہیں بھی ہے تعویذ وغیرہ سب نکال دیں، صرف احرام کی 2 چادریں آپ کے بدن پہ رہنی چاہیے، اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اب اگر آپ سو بھی گئے، آنکھ بھی لگ گئی اور میقات آپ نے کراس بھی کر لیا، تب بھی آپ کو کوئی حرج نہیں، آپ پر کوئی دم یا کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے نیت نہ کی اور بغیر نیت کے آپ سو گئے اور آپ نے دھیان نہیں دیا اور میقات کراس ہو گیا تو آپ پہ کفارہ لازم آ جائے گا۔ تو یہ مختصر احرام کے مختصر احکام ہیں اور میقات کا یہ بیان آپ نے سماعت کیا۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ احرام باندھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، عورتوں کا احرام کس طرح عورتیں نیت کرے گی اور مردوں کا احرام کیا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اللہم رب ارحمہما